الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک پڑھنے کے بعد حاضر خدمت ہوں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس پہ بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اور جو دیکھ رہے ہیں رحمہ فار آل کو، ان کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، اور جہاں اللہ عز و جل کا نام مبارک آئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے تو وہاں درود پاک پڑھا جائے۔ اور یہ دیکھیں درود پاک کو چھوٹا بڑا نہیں ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کا حصول کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ درود شریف جناب کریم رحمت للعالمین نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے اپنی جامعہ میں اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں صاحب دارالمنظم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک سے اپنی زبانوں کو میٹھا میٹھا بنا کے رکھیے۔ فضول گوئیوں سے بچنے سے بہتر ہے کہ درود پاک اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہم دنیا کے کام بھی کریں، اور دنیا کے سفر میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے اور ایمان کی حالت میں لے کے جائے۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کا جو بک کا ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ کس کی ہے؟ یہ ہے ماشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی دوسرا چیپٹر، اگلا چیپٹر جو ہے نا، فرسٹ اس کا پارٹ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو چکا ہے رحمہ فار آل یوٹیوب پہ، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایوری ویک میں ایک دفعہ اس کا لیکچر آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ پیر شریف کا دن ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے سے پہلے یہ دیکھیں وضو میں ہر وقت رہنا چاہیے، اور اس سے پہلے کیا ہے
کہ ایسی حالت میں سنا جائے اللہ کا ذکر اور اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر اور تمام انبیاء کا ذکر، کہ ہماری جو لگن ہے پوری توجہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ، یہ محبت کے تقاضے، محبت کے ساتھ پیار درود پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عرب کی سیاسی پوزیشن کیا تھی اس وقت؟ ماشاءاللہ یہ پیج نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ پیج نمبر 43 تک آلریڈی راما فار آل یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، تو وہاں سے سن لیں اگر کسی نے ابھی تک نہیں سنا تو۔ اگلا اس میں شروع ہو رہا ہے عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوب حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمتوں سے بہرہور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت کیا تھی؟ آئے جانتے ہیں۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو تو توہم پرست بنا دیا تھا، اور مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ کیا بات ہے، معبود کیا، عبادت کرنے لگ گئے تھے ان کی، جبکہ ہمیں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وحدہ لا شریک رہی۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کے لائق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، مظاہرہ فطرت کی ہر چیز کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی بنا کے نا مورتیاں۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا یعنی کہ برا کام اور گنونا عمل تھا جو ان کی سرشست میں نہ رہا ہو، یعنی کہ وہ برا کام کرتے تھے، چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدم شکم سے تولد ہوئے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں پتہ چلا دو بیٹوں کا نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور دو وائف یعنی دو بیویوں کا بھی نام مبارک آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری وائف یعنی بیوی زوجہ محترمہ کا بھی نام مبارک ہے، جو کہ قوف کینچی والا، دونوں کا طوطی والا ہے، واو اور رو اور ہا ہلکی، قطورہ یہ ہے، تو وہ مدین کے علاقے میں عطا فرمایا ان کو۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ماشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، کتنے؟ 12 بیٹے، 12، سبحان اللہ۔ اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے، اللہ عز و جل نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا، بہت ہی نامور ہوئے، ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔
انہیں اقتدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصا بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد جو ہے 440 میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے، اور مندرج ذیل 4 عہدے کام کیے جن کی ذمہ داریاں 4 قبیلوں کو سونپ دی۔ کیا ہے؟ نمبر 1 رفادات، سقایاتہ، نمبر 2 حجاباتہ، نمبر 3 قیاداتہ۔ قصا کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر کہ ان کے فرزند ہاشم اور ان کے فرزند عبد المطلب یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہیں عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ماشاءاللہ۔ تو حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ماشاءاللہ سے، اور آگے کے جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ماشاءاللہ، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے انہیں اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جو رائٹر ہیں وہ فرما رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ذریعہ جو بنایا، جنہوں نے یہ لکھی، اور وہ شکر ادا کریں تو ہم آج پڑھ کے بھی سن کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہوئیں کہ ہم ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو قوت بخشے اور استقامت دے، اور ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا کرے اور باعمل بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں آگے کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ہم نے دعا مانگ لی، دعائیں ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جیسے کہ شروع میں آپ سے شیئر کیا گیا ہے نا، اب جو رائٹر ہے باقاعدہ طور پہ ہمیں تعلیمات فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ جو ہے نا، جس طرح عام طور پر لوگ نادالوں یا قصے کہانیاں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاکی حالت میں پڑھتے رہتے ہیں نا، اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں، بلکہ اور کہ خبریں سنی اور یا پڑھی، اخبار سنی ادھر رکھ دی، دنیا کی کوئی کتاب پڑھی، ناول پڑھا ادھر، تو وہ بتا رہے کہ اس کتاب کا ادب کیسے کرنا ہے۔ آئیے آگے جانتے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں رائٹر کہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ شہنشاہ دارین اور محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، سبحان اللہ، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کے مطالعہ یعنی کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک ہو رہا ہے کہ اس کا مطالعہ کے وقت آپ ہم سب کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم اور توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ بہت محو ہو کے محبت سے، پیار سے، ادب سے یہ سارا سکھایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا سن رہی ہوں، اس کے سننے سے پڑھنے سے ہمیں برکات ملیں گے، حسنات کا خزانہ ہے۔ گویا کہ میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں، یہ بھی نیت کرنی چاہیے ادب کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نبی آخر زمان کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کہ انسان کی سوچ ایسے ہونی چاہیے اس کو پڑھتے سنتے وقت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں، اللہ آمین۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم بھی یہی ساری نیتیں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہر دفعہ سنا کریں گے، پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ابراہیم تجیبی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن پر واجب ہے جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کرے، اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا۔ شفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ مزید جانتے ہیں کہ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری پردہ فرما کے اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم و تقریر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا یہ ادب سکھایا ہے، سبحان اللہ، کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ وَأَنْ حَرَمَتَ مَيْتَ كَحَرْمَتَ حَيَّا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ہر امتی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرز برا نادم ہو کر نرم پڑ گیا۔ شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 و صفحہ نمبر 33، یہ اس کا حوالہ ہے۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب و احترام لازمی ہے، اور بہتر یہ کہ جب پڑھنا شروع کرے تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے، اور جب تک دل جمی باقی رہے پڑھتا رہے، جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کرے تو پڑھنا بند کر دے اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھے۔ واللہ تعالیٰ الموافق والمعین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔ مسواک کی فضیلت بھی اس میں جان لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ السواک مطہرۃ للفم مردوۃ للرب، یعنی مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 289 ہے، سبحان اللہ۔ اور جو پہلے پڑھی گئی یہ سورت آیت مبارکہ، یہ پارہ نمبر 26 سورت الحجرات کی آیت مبارکہ شروع میں جو پڑھی گئی نا کہ نبی کی دربار میں جب حاضر ہوں تو آوازوں کو اونچا، دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ والی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ادب، تعظیم ہر لحاظ سے اپنے عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیج نمبر 8 پہ ہے ماشاءاللہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ہم بڑی جلدی میں، بڑا ادب ہے ماشاءاللہ سب کو، الحمدللہ، اللہ اور ہمیں ادب و تعظیم والا بنائے کہ ہم جلدی میں اگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، پورا مخارج سے پیار، یہی تو کہتے ہیں محبت سے، پیار سے، ادب سے، کہ پورا کہنا ہے کوالٹی کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ماشاءاللہ۔ محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ حریم قدس کا شمع شبستانی،
مبشر جس کی بعثت کا ظہور عیسیٰ مریم، مصدق جس کی عظمت کا لب موسیٰ عمرانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد سرمدن صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابداً، حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا مقصود الا اللہ، چل میرے خامہ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا باب سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندانی حالات، نسب نامہ بڑے پیار سے، محبت سے، دلجوئی سے سنیں گا، پاکیزگی میں، جیسے کہ ہمیں بتایا بھی گیا کیا ادب ہے، اور پرسرور طریقے سے ماشاءاللہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب نامہ پورا پیش ہونے جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، بن عبداللہ۔ نمبر 3، بن عبد المطلب۔ نمبر 4، بن ہاشم۔ نمبر 5، بن عبد مناف۔ نمبر 6، بن قصوہ۔ نمبر 7، بن کلاب۔ نمبر 8، بن مروہ۔ نمبر 9، بن کعب۔ نمبر 10، بن لوا۔ نمبر 11، بن غالب۔ بن فہر۔ بن مالک۔ بن ندر۔ بن کنانہ۔ بن خزیمہ۔ بن مدرکہ۔ بن الیاس۔ بن مدر۔ بن نزار۔ بن معد۔ بن عدنان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف جلد نمبر 1، باب معبث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بن آمنہ، بنت وہب، بن اب مناف، بن زہرہ، بن کلاب، بن مرہ۔ صحیح البخاری، نیچے حوالہ دیا ہوا جو اوپر سارا پڑا ہے نا، صحیح البخاری کتاب مناقب الانصار، باب معبث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 573، جو ہم نے پہلے پڑھا نا اس کے حوالہ ہے۔ والد کی طرف والدہ ماجدہ کے جو ہے وہ ہے السیرت النبیۃ لا بن حشام اولاد عبد المطلب، صفحہ نمبر 48۔ نمبر 50 پیج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مروہ پر مل جاتا ہے، دونوں کا، سبحان اللہ۔ اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا جو سلسلہ نسب دونوں پر ہے، وہ آگے جائے کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے دونوں، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ تو ہوتے ہیں۔ تو پھر عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت اختلافات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی اپنے نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے۔ کرمانی بحوالہ حاشیہ بخاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 543۔ مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، سبحان اللہ۔ خاندانی شرافت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ خاندان ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 4۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ تو یہ ایمان لانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب یہ ہے 51 پیج پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
کنانا کو برگزیدہ بنایا اور کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشکات فضائل سید المرسلین۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند و مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریش۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات نہ اپنی گوناگو خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، سبحان اللہ، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے، سبحان اللہ۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، سبحان اللہ۔ آج ہمیں پتہ بھی چل گیا قریش کس کو کہتے ہیں، جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ وَقُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، قریش، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ اس کا حوالہ ہے زرقانی علی المواہب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاشم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اسی دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ اس کا حوالہ ہے مدارج النبوۃ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ ہمیں بھی سننا یہ ایک اچھی ہے کہ شوربہ بڑے گوشت کا کر لیں، یہاں اونٹ کا کہا گیا، اونٹ کا کر لیں، ہمیں بھی روٹی بھگو کے کھانی چاہیے، اس لحاظ سے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور صلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متوالی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی یعنی 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب یہ 7 یا 8 سال کے ہوئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے، سبحان اللہ۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ
رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، سبحان اللہ، اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط بڑھ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہاں رک کے ایک بات کروں گی کہ دیکھیں وسیلے کی بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے۔ وسیلہ کیا کہ ان کے نام مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرا نیک بندہ ہے، تیرا عقیدت والا، تیرا خاص ہے، اس کے وسیلے سے جو تو اس کی ادا جو تیرے راہ پہ چلنے والا یہی وسیلہ ہوتا ہے نا، تو ہماری دعا قبول فرما۔ تو یہ دیکھیں وسیلہ کیا ہے، کوئی بری بات ہے نہیں، تو وسیلے سے دعا مانگے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک وسیلہ آگے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک اپنی دعاؤں کا سلسلہ پہنچایا، کیونکہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے۔ کیا ہے جو کرے گا تو وہ تو پھر بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہے، لیکن چونکہ ہمیں عاجزی انکساری میں رکھنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہماری کون سی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کون نہیں ہے، کون سی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ہر وقت عاجزی انکساری میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا پہنچانے کے لیے وسیلے سے دعا پہنچایا کریں، نیک لوگوں کے سے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اب یہ آگے دیکھیں، یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے، یعنی اس زمانے میں جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، تو چور کا ہاتھ کاٹ ڈال دے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، انسان تو انسان پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا لقب متعمل الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا۔ اب پیچھے ایک چیز آئی ہے کہ پرندوں کو کھانا کھلانا، انسانوں کو تو کھلانا ہی ہے، لیکن اللہ کے پرندوں کو بھی آج جو ڈالتے ہیں تو دیکھیں یہ کون کیا کرتے تھے۔ ایک اچھی بات کرنی ہے، ایک اچھی طریقہ اپنانا کسی کا کوئی بری بات ہے نہیں، تو پرندوں کو بھی دانہ ڈالے، یہ صدقہ ہے، ماشاء صدقہ جاریہ ہے۔ پرندوں کو پانی رکھا کریں، ان کو کھانا ڈال دیا کریں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ زمزم کا شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ کی کعبہ کے متوالی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ زرقانی علی المعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں تک ہی ہمارا سفر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکسٹ انشاءاللہ سے اصحاب فیل کا واقعہ پیج نمبر 54 سے آگے انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں جو جانا، علم ہمارے تک پہنچا، ہم نے سنا، اللہ سبحانہ قول سمینا واتونا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے پورے عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرے راستے پہ چلتے ہوئے وسیلے کا آ جایا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی طریقہ سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے اپنے محبوبوں کے تھرو آنا، کیونکہ دیکھیں وسیلہ کیا ہے۔ آئیے ایک آج اس میں تھوڑے 2 منٹ لے کے بات کرتی ہوں، بلکہ اس سے بھی شارٹ، کہ وسیلہ ایک ریفرنس ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جاب لینی ہوتی ہے تو ہمیں ریفرنسز چیک ہوتے ہیں، رائٹ، کہ ان کے، اور پھر کیا ہے کہ کوئی جاننے والا ہے تو وہ جاب کرتا ہے، یا پھر کوئی کسی کے گھر آتا جاتا ہے تو ایک دوسرے کو جاننے والا ہوتا ہے نا، اس کے ریفرنس کو آ رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا، وہ ڈائریکٹ کسی کو نہیں جانتا لیکن اس کے ساتھ کوئی آیا ہے تو اس کے ذریعے سے آیا، تو یہ ایک ذریعہ ہے، ریفرنس ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے صراط مستقیم پر۔ انسان کی خود حیثیت نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ کسی کے پاس چلے جائے، ڈائریکٹ نہیں نا، کسی کے ساتھ ہی آتا ہے نا، کسی کے جاننے والا ہوگا، ڈائریکٹ جائے گا تو کوئی گھر کے اندر داخل ہونے دے گا نہیں۔ تو اسی طرح یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے ہمیں آرام آ گیا ہے، تو ڈاکٹر تو ایک ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دے دیا اور وہ ڈاکٹر بن گیا اور اس کو دوائی، اس میں شفا ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس، شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، ڈاکٹر تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔
مریض کے لیے۔ اب اسی طرح دیکھیں، ہم جاب ملی تو ہم کہتے ہیں فلاں کمپنی میں یا فلاں چیز وہ ہمیں بہت بینیفٹ دیتی ہے، یا ایسے یا کسی آدمی کا نام لیتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں بہت فائدہ پہنچا، تو ایسے کچھ کر کے کرتے ہیں۔ تو کیا ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہمیں اتنا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کون سے لیول پہ ہیں۔ ہمیں اپنے وسیلوں کے لیے نیک لوگوں کا، اپنے والدین سے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انعمت الحمد شریف میں ذکر ہے، تو وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ان سے ہوتے ہوئے آگے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلسلہ تمام انبیوں کا، پھر کیا ہے؟ اہل بیت طہار کا ساتھ میں آگے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوبہ، اپنا پیارا حبیب، تو دعا مانگا کریں، یہ کوئی بری بات نہیں۔ دوسری نمبر پہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسانوں کے ساتھ تو چلے اچھا سلوک ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہی ہے۔ دوسری بات یہ سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ سنتے ہوئے، ہمیں اپنی توجہ بالکل مرکز ہمارے رب تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ساتھ، اور اس مہو میں اپنے آپ کو کرتے ہوئے پھر وہ سنیں سرور کے ساتھ، وضو کے ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں تو کیا ہی سرور آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ راستے بھی کھولتا ہے، آسانیاں بھی فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بری چیزوں سے اس میں پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بری چیزوں، بری راستوں پہ نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزی و انکساری عطا فرمائے، اور ہمیں بری عادتوں سے بچائے، جیسے کہ ابھی ہے کہ ہم نے اس میں جانا کہ جیسے شراب زنا حرام جانتے تھے، یہ بھی جانا کہ، اور پھر اس کے بعد عقیدے کے لحاظ سے محت ہے، زمزم شریف کا کنواں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آب زمزم شریف پی کر، یہاں بھی رہ کر، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں ہماری زندگیوں کے بارے میں آسانیوں کے ساتھ ہو جائے ہر چیز کا حل بتایا، اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو پہنچایا، اور پھر ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھ کے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ذکر مبارک کریں، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا، آج ہم نے یہ سنا، وہ اچھی بات سنیں دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک خیر نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھی اچھی چیزوں کی نیتیں کر لیں کیونکہ اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ایک اپنی آخرت کے ساتھ اعمال بھیجنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے کہ دنیا میں بھی خوبصورتی سے ایمان کے ساتھ جئیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ لے کے جائے، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدجال۔ یہ سب دعائیں مانگا کریں، یہ شرک نہیں ہے۔ ہم اللہ ربنا کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں بچا لے، ہم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی اضافہ نہیں کر رہے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یہ عربی میں دعا ہے، اردو میں بھی مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری زبانیں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء سمیع بصیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بیماریوں سے بچائے، اور اپنے راستے پر چلنے کی صحت اور طاقت عطا فرما دے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مال جان اولاد کی آزمائش سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر ناگہانی مصیبتوں سے بچائے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، انبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے فضیلے جلیلے سے، تمام انبیاء مرسلین سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، کتب ابدال قلندر، اور پنجتن پاک کے نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے، اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما کر تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگیاں، وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا، انعمتا والے شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ہمارے والدین تک گھرانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے جو اللہ تعالیٰ تو راضی ہیں ان سے، ہم سب کو بھی اسی راستے پہ چلا جن پر تیری رضا پانے کے ہم طلبگار ہیں، جو کہ ہم دعا مانگتے اللہم اسألک الجنت الفردوس، آمین ثم آمین، عذاب نار سے بچا لے ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ پاک جی ہمیں قرآن پاک کو صحیح حق کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے والا بنا، آمین ثم آمین، اور ہمیں نماز کا پابند بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سن کر اس پر بھی عمل کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ استقامت عطا فرما دو اللہ جی، اور تمام بڑے بزرگوں کو صحت تندرستی عطا فرمائیے، اور ہماری کمی کوتاہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اس دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ جئیں اور آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ لے کے جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور حج و عمرہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیری طرف سے بلاوا آتا ہے، اللہ ہمارے نصیب میں فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ جتنے حجاج کرام جا رہے ہیں حج پہ، ان کا حج قبول و منظور فرما لیجیے، اور خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس آئیں اللہ جی۔ جب تیرے پاس ہم آئے تو لب پہ اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے لب پہ کلمہ جاری ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا مالک، اللہ تعالیٰ مانگتے ہم تجھ سے ہیں، تو ہی وحدہ لا شریک لہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ رحمت نازل فرما، ہر گھر میں یکساں رحمتوں کا نزول فرما، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جاتے جاتے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا بٹن آئیکن اس کو آل پہ کر دیجئے، اور تاکہ ہر نئی آنے والی اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سنت مبارکہ کے ساتھ جو ہمارے لیے اچھا زندگی کے میں یا اللہ پاک اس پہ چلتے ہوئے تیری رضا حاصل پانے کے لیے جو ہم سب کے لیے بہتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جی آسان فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔